زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی بن گئی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود رب کریم اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ تمام اعمال کے بدلے ہم پورے دن میں جو بھی نیکی کے کام کرتے ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں، اور جب روزے کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں اس بندے نے میرے لیے اس عمل کو اختیار کیا ہے، اب تم اس کو چھوڑ دو۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود رب کریم اس روزے کی جزا ہوں، بدلہ ہوں، انعام ہوں، کہ اس روزہ دار کو اس روزہ کے رکھنے پر جو اجر اور بدلہ ملے گا وہ بدلہ میری ذات کی صورت میں اس کو ملے گا۔ تو کتنا بڑا زبردست انعام ہے جو روزے دار کو دیا جائے گا۔ اب اللہ جل جلالہ نے امتوں پر جو روزے فرض کیے، اس روزے کے فرض کرنے کا مقصد ہے، ضرورت ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ کوئی سزا کے طور پر نہیں ہے کہ اسے بھوکا رکھا جائے، اسے تھوڑا دیا جائے، یا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی پیدا ہو گئی ہے، وسائل معیشت کی قلت آ گئی ہے، مجبوراً اب سب کو تھوڑا کھانا ہے کہ کمی پیدا ہو گئی۔ اس کے خزانے بے انتہا ہیں، وہاں کوئی کمی نہیں پیدا ہوتی، وہاں کوئی تھوڑ نہیں ہے، وہاں کوئی ظلم نہیں ہے کہ وہ کسی کو بہت عطا کر دے کسی کو کچھ بھی نہ دے، ایسا نہیں ہے۔ وہ سب کو دیتا ہے کیونکہ وہ سب کا داتا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اس کا کام ہے اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اب یہ جو روزہ رکھوایا یہ تربیت کے لیے تھا، اسی لیے تو جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے کہا تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لینا۔ اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بیمار پہلے ہی بیمار ہے، وہ ان دنوں کو دوبارہ اختیار کر لے گا۔ وہ گنتی کے چند دن ہیں، انہیں پھر گن لے گا، دوبارہ روزہ رکھ لے گا۔ اسی طرح کوئی مسافر ہے، سفر کی صعوبتیں، تھکاوٹیں، تکلیفیں، اسے حکم دیا کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو کیونکہ تم سفر پر ہو، اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، تبھی تو تربیت ہو سکتی ہے۔ وہاں پر اسے رخصت دے دی، اسے سہولت دے دی۔ اور پھر عورتوں کو جب ان کے ایام مخصوص آ جائیں، وہ ناپاک ہو جائیں، اب انہیں حکم دیا کہ تم نماز بھی چھوڑ دو، روزہ بھی چھوڑ دو۔ نماز کی قضا نہیں ہے، کیونکہ ہر مہینے میں اتنی نمازیں ادا کرنا یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ یہ دین سہولتوں والا دین ہے، مشکلوں والا دین نہیں۔ اس میں یسر ہے، آسانیاں ہیں، عسر نہیں کہ مجبور کر دیا جائے، سہولتیں رکھی۔ اب اسے کہا نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر مہینے میں آئے گا، نماز مشکل ہو جائے گی۔ ہاں، رمضان المبارک سال بھر میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ اب ان دنوں میں جب ناپاکی کے ہو جائیں
تو اس وقت میں آپ اپنے روزے بعد میں پورے کر لیں۔ اور یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، گھروں میں جہاں ہم رہتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، جب بچے تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں تو والدین کو، باپ کو چاہیے کہ انہیں بٹھا کر سمجھائے، انسانی ضرورتیں اور تقاضے اس کے سامنے رکھے۔ اب وہ اعتراض کرے گا کہ بہن کو روزہ نہیں رکھواتے اور مجھے روزہ رکھواتے ہیں، اب وہ چھپ کر کھائے یا وہ اور مصیبت میں مبتلا ہو بہن اس کی، تو بھائی کو علم ہونا چاہیے کہ یہ اس کا طبعی اور شرعی تقاضا ہے، اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو کوئی بات بتائیں، اسے تربیت دیں، اس کے نالج میں لے کر آئیں، اسے پتہ ہونا چاہیے، وہ اس بات پر ضد نہ کرے۔ ظاہر ہے وہ تو بچہ ہے، اس نے ضد تو کرنی ہے، اس کو اتنے پیسے دیے، مجھے اتنے دیے، وہ ضد کرے گی۔ میں اٹھوں روزہ رکھوں، یہ روزہ نہ رکھے، وہ ضد کرے گا۔ اب بجائے اس کے کہ آپ اس پر غضبناک ہوتے رہیں، غصہ کریں، اسے ڈانٹنے کی کوشش کریں، اس سے چھپانے کی کوشش کریں، اسے بٹھا کر یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا اس طرح سے مسئلہ ہے، یہ چیز اس طرح سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو شریعت نے رخصت دی ہے۔ تو نسل کو درست تربیت دینا غضبناک ہونے کے بجائے یہ زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ وہ دین کو سمجھ کر، عقل کی بنیاد پر سیکھ کر، لاجک کو سامنے رکھ کر وہ اس کے مطابق آگے بڑھ رہا ہو، نہ کہ آپ اپنے کسی پریشر سے اس کو دین پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کسی کو پریشرائز کرتے ہیں تو وہ چند لمحوں کے لیے تو دیندار ہو سکتا ہے، جیسے ہی وہ اس کے اوپر سے آپ کا پریشر ہٹے گا وہ خراب ہو جائے گا۔ نسل کو خراب نہیں کرنا، اسے تربیت دینی ہے۔ اور اس لیے دین اسلام یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ یسر چاہتا ہے، اللہ آسانی چاہتا ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، ہماری حاجتوں کو جانتا ہے، ہمارے تقاضوں کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے وہ فیصلہ جو آسمانوں سے آئے گا وہ نیچر کے قریب ترین ہوگا، وہ فطرت پر ہوگا، اس پر عمل مشکل نہیں ہوگا۔ جو ہم اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیں گے، ہم نہیں سمجھتے، اس لیے وہ مشکل بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسومات جتنی ہیں جنہیں ہم اختیار کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، کوئی رسم وجود میں آتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے بعض اوقات میں اس پر عمل کرنا پریشان کون ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق ایک علاقے نے رسم بنا لی، تو اس رسم کو دین کا حصہ بنا کر سب کو پابند نہ کیا جائے کہ جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہر چیز الگ کر دی جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے۔ تو اس لیے دین اسلام اپنے تمام دینی کاموں میں امت کو سہولت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اسے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، ان گنتی کے دنوں کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اب یہ جو روزہ رکھوایا عمومی طور پر، اس کے ذریعے سے دین اسلام اپنی سوسائٹی میں روزے کے ذریعے سے جو چیز پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اس میں تین چیزیں علماء نے لکھی کہ تین چیزیں روزے کا مقصد، روزے کی ضرورت، روزے کے اعتبار سے قائم کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، روزے نے آ کر پوری سوسائٹی کو دین کا تعارف دیا، گھر تک کے اندر دین کا ماحول پیدا کیا۔ اب اس دور کو، ماحول کو قائم رکھنا اب ہماری ذمہ داری بن گئی۔ پہلا روزے سے نکلنے والا نتیجہ کیا ہے؟ آپ سحری کے وقت میں گھڑی دیکھ کر ٹائم کے مطابق کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور سارے ایک ہی وقت میں اکٹھے کھا رہے ہیں۔ غیر رمضان میں کوئی صبح نماز کے بعد ناشتہ کرے گا، کسی نے 8 بجے کرنا ہے، کوئی 10 بجے کر رہا ہوگا، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق سب چل رہے ہوں گے۔ رمضان نے آ کر شیڈول بنا دیا، سب اس شیڈول پر چلیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو شیڈول بنا کر چلانا چاہیے، بے ہنگم زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جو آیا کر دیں گے، نہیں۔ اب دیکھو روزے نے گھر کے اندر تاثیر پیدا کی،
کہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، سارے لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں، اس کا بھی وقت متعین کر دیا کہ نماز مغرب ہوگی، اس کی اذان ہوگی، اس اذان کے ساتھ آپ روزہ افطار کریں گے۔ اب اس روزہ افطار کرنے میں ہمیں گھر میں سب کو بیٹھنے کا موقع دیا، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب مل کر وہ روزہ رکھ رہے ہیں، سب مل کر روزہ افطار کر رہے ہیں۔ یہ تربیت ہے، یہ شیڈول ہے۔ اب اس تربیت اور شیڈول کو قائم کرنا، اپنی بقیہ زندگی اس پر لے کر آنا۔ اب گھر میں بچے بھی ہیں، بچوں کے ساتھ بھی بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، کچھ گھروں میں تو ایسے ہوتا تھا کہ بچوں کو باہر بھیجے، جو تم باہر چلے جاؤ، روزہ دار پہلے روزہ افطار کریں گے، اب وہ بچے باہر کھڑے انتظار میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ابا حضور اور دادا حضور اور فلانا فلانا نکلے تو پھر ہم وہاں حملہ کریں۔ اب جیسے ہی وہ نکلتے تو پیچھے سے حملہ ہو جاتا، جب وہ واپس آتے تو سب چٹ ہوتا کہ یہ کیا ہوا کہ پیچھے سے چھوٹی فوج آئی، اس نے حملہ کر دیا۔ اب بچوں کو دسترخوان پہ ساتھ بٹھانا ہے، افطاری سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے بچے کی عادت بنائیں کہ بیٹا کچھ نہیں کھانا، تشبہ بالصائمین کا مزاج پیدا کرنا کہ روزے دار کی طرح یہ بھی بھوکا رہے۔ اب جس آدمی پر روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے، کسی خاتون کا شرعی عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، اسے حکم دیا تشبہ بالصائمین اختیار کرے، جیسے روزے دار رہ رہے ہیں ایسا رہنے کی کوشش کرے۔ اب ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے، یہ نہیں دسترخوان پر بیٹھتے ہی کھانا شروع کر دیں، نہیں، انہیں سمجھائیں پیار سے کہ بیٹا اب روزے کا ٹائم اس وقت ہوگا، اس وقت جب ہم دعا کریں گے کھجور اٹھائیں گے آپ نے بھی اسی وقت کھانا ہے۔ اب بچے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا مزاج بنے گا، اس میں اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا، اسے یہ تربیت گھر سے والد دے گا، اسے یہ تربیت اس کی ماں دے گی، اس کا دادا اور دادی دیں گے کہ اس طرح سے ہم نے کرنا ہے۔ اب بچوں کو ان کو بتانا ہے کہ اب یہ 20 منٹ رہتے ہیں، اب آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی، پورا دن ان کو پابند نہ کیا جائے، لیکن آخری وقت میں دسترخوان کا پابند بنانا، انہیں وہاں بٹھا کر سکھانا، ان کے اندر خوبی منتقل کرنا، اجتماعی دعا مانگنا، اونچی دعا مانگیں، آپ والد دعا کروائے، دعا مانگے سب کے لیے، امت کے لیے۔ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ کو دعا کے لیے کسی عالم کی یا مفتی کی ضرورت ہوگی، آپ خود بھی تو مانگ سکتے ہیں۔ اب بچوں میں سے کسی کو کہیں کہ بیٹا آج آپ دعا مانگیں، ہم آمین کہیں گے، اب اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ یہ تربیت ہے روزے کی، اس کے ذریعے سے ہم نسل پروان چڑھائیں گے۔ دین کا تعارف پوری سوسائٹی میں، ایک ایک گھر میں، ایک ایک کمرے تک رمضان لے کر گیا ہے۔ اب ہم اس تعارف کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ پہلی چیز اس تعارف میں یہ آئی ہے کہ دین، اس کو عمومیت ملی، اس کی عمومیت کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ دوسری چیز اس روزے کے ذریعے سے روحانی تربیت ہے۔ ہمارا قلب، ہماری روح، ہمارے اندر سے اس کے اندر خوبی منتقل ہو، کمال منتقل ہو۔ اب دیکھو، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ من لم یدع قول الزور والعمل بھی، جس آدمی نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹا عمل نہیں چھوڑا، زبان سے بھی جھوٹ بولتا ہے، عمل سے بھی جھوٹ بول رہا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ روحانی تربیت ہے۔ اب ہم روزہ رکھ کر جیسے کھانا نہیں کھا سکتے، روزہ رکھ کر پانی نہیں پی سکتے، روزہ رکھ کر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، جنسی خواہش نہیں پوری کر سکتے، تو روزہ رکھ کر حرام کیسے کھا سکتے ہیں؟ روزہ رکھ کر جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ روزہ رکھ کر بے ایمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ کر بددیانتی کیسے کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ کر خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ کر ہم جو ہے کسی کی چغل خوری کیسے کر سکتے ہیں؟ دل میں کسی کے خلاف بغض اور حسد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ منع ہے۔ جس طرح حلال چیزیں منع ہیں، جو چیزیں پورا سال منع تھیں وہ بھی رمضان میں نہیں چھوڑی۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان
یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو ٹیلی فون آیا، جی آپ کہاں ہیں، آپ موجود واقع، میں کہتے ہیں میں پنڈی میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بچے نے تو سن لیا نا کہ بابا جھوٹ بول رہے ہیں، گھر میں ہیں کہتے ہیں میں لاہور ہوں، بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اب جس کے سامنے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کو آپ نے جھوٹ سکھا دیا ہے۔ بھلے آپ بڑی اچھی تقریر کر دیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ کہے گا خود تو ہر 2 نمبری کرتا اور ہمیں کہتا رہتا ہے۔ وہ آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے کردار کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ میرے کردار کو دیکھ رہے ہوتے کہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں میرے کردار کو؟ میری تقریر کو کم سنتے ہیں، میرے کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسے ہی فالو کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے، آپ کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس ایک نمازی تھے، ابھی چلے گئے ہیں، پنڈی بیریے شفٹ ہو گئے، تو انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب مجھے عود اچھی نہیں لگتی، میں عود لگا کے آیا تھا، ایک دوست میرے لیے سعودی عرب سے عود لے کے آیا تھا، 6 سال تک میں نے عود استعمال نہیں کی ہے، اور یہاں نماز پڑھنے آتے تھے، میرے پاس عود کے ڈھیر لگے، میں عطیہ کرتا رہتا، جو دوست لے کے آتے عود لے آتے، میں آگے دوستوں کو دیتا، میں نے استعمال نہیں کی کہ میرے عمل سے میرے ایک نمازی کو تکلیف ہو، آپ کے عمل سے آپ کے بچے کو تکلیف ہوگی، آپ کے بھائی کو ہوگی، آپ کی نسل کو ہوگی، آپ کے خاندان کو ہوگی۔ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو سوچنا ہے۔ یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، تربیت ہے، یہ غور کرنا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بن رہے ہیں یا دوسرے کے لیے مشکل کا سبب بن رہے ہیں۔ تو انسان جب یہ غور و خوض کر کے، ہمت کر کے اپنے اندر روحانیت کو منتقل کرنے کی کوشش کرے گا کہ آج 3 روزے گزر گئے، میں نے کیا روحانیت حاصل کی ہے، مجھے اللہ کا کیا قرب ملا ہے، میں اللہ کے کتنا قریب ہوا ہوں، میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتنا محبت رکھنا ہوں، میں کیا کیا کردار ادا کر رہا ہوں، میرے اندر سے کون سی خرابیاں ڈیلیٹ ہوئی ہیں۔ جیسے موبائل صاف کرتے ہو، اس میں سپیس رکھتے ہو، اپنے اندر بھی صاف کر کے اپنے ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر کے سپیس رکھ دی ہے کہ اچھی چیزیں جمع ہو سکیں۔ ابھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی تو میں نے پورا چیک کیا کہاں سے سپیس جانا خالی ہو سکتی ہے، ساری ڈیلیٹ کی ہے کہ یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں، نکال دو۔ کیوں؟ ایک اچھی چیز اس میں آنی ہے ابھی۔ اسی طرح جس طرح موبائل کا استعمال ہے، ہمارے اندر بھی ڈیلیٹ کرنے والی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہمارا سٹوریج بھر جاتا ہے گناہ سے، اسے کیسے ہم نکالیں گے، اس کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے، اس کا کون سا بٹن دبانا ہے، اس کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے، کیا سوچ اختیار کرنی ہے، یہ رمضان آ کر سکھاتا ہے۔ رمضان اسی لیے نہیں آتا کہ آپ روزہ رکھیں اور گزر جائیں، نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا سپیس کیسے خالی ہوگا، ہماری جگہ کیسے بنے گی۔ نیکی تبھی آئے گی پورا سال کہ جب آپ اس مہینے میں بہت ساری فالتو چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے رہیں گے۔ اب میرے میں جھوٹ بولنے کی عادت کتنی کم ہوئی ہے، مجھے قرآن پڑھنے کی کتنی عادت ہوئی ہے، مجھے نیکی کے کام کرنے کی کتنی عادت ہوئی ہے، مجھے گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کتنی عادت ہوئی ہے۔ یہ عادت تو سیکھنی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، روحانی تربیت اپنی کرانا رمضان کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے۔ تیسری چیز، اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس تربیتی دور کو جس طرح ایک فرد کے لیے ضروری ہے، اس کو ایک قوم کے لیے لے کر آنا، من حیث القوم، پوری قوم اس کے لیے کردار ادا کر رہی ہو۔ قومی سطح پر جب آپ کسی چیز کو لانچ کرتے ہیں، اس کا نظام پیدا کرتے ہیں، اب وہ چیز سوسائٹی میں عام ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور علیہ السلام جب تک آپ اپنی انفرادی محنت میں مدینۃ الرسول میں مصروف ہیں، آپ حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور جب آپ فتح مکہ پر آتے ہیں آپ کے ساتھ 10,000 لوگ ہیں، اور جب 1 سال کے بعد آپ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں اب آپ کے ساتھ 1,24,000 لوگ ہیں۔ جب آپ نے فتح مبین اختیار کر لی، اپنا قومی دور پیدا کر لیا، مکہ پر اس نظام کا قومی دور، اس کا وجود آ گیا، اب اس کا نتیجہ 1 سال میں 1,14,000 لوگ اس دین اور اس کے احکامات کو، اس کے علم کو، اس کے عمل کو قبول کر رہے ہیں۔
آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم 100% مسلمان ہونے کے باوجود 100% کفر کے قانون میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم 100% کفر کے قانون میں زندگی گزاریں گے تو تاثیر تو اسی کی آئے گی جس کا قانون ہوتا ہے۔ جب آپ کا اپنا قانون نہیں ہے، اب آپ کی تاثیر نہیں آ سکتی۔ جس طرح آج ہمارا پورا ملک، یہاں کا ہر فرد، یہاں کے سارے مفتی، سارے مولوی، سارے پیر، ساری خانقاہیں، سارے سکول ٹیچر، سارے پروفیسر، سارے ڈاکٹر، سارے مزدور، پوری قوم من حیث القوم سود کھا رہی ہے۔ مسجد میں لگی ہوئی ہر چیز بھی سود کی ہے۔ اس صف پر جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں وہ بھی سود کے پیسوں سے آئی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا نتیجہ پیدا ہوگا؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ نہیں ہے۔ جب اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو، نتیجہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی محنت سے قومی دور پیدا کر کے اس پورے ماحول کو، اسلام کے ان تمام قوانین کو اپنی قوم پر نافذ العمل کیا۔ اس کا نتیجہ کیا پیدا ہوا؟ سوسائٹی اس کی طرح ہی بدل گئی، اس کے انداز بدل گئے، اس کی سوچ بدل گئی، وہاں پر نیا دور پیدا ہو گیا۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ دین اسلام کی ان تینوں چیزوں کو، کہ سب سے پہلے رمضان نے آ کر پوری سوسائٹی میں دین کا تعارف دیا، ہم بھی اس کو عام کریں، پھیلائیں۔ دوسری چیز، رمضان ہمیں روحانی تربیت دینا چاہتا ہے، ہم بھی روحانی تربیت کروائیں۔ تیسری چیز، رمضان یہ پورا ایک شیڈول دے کر قومی دور پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم بھی تیار ہوں کہ ہم اپنا قومی دور لے کر آئیں گے تاکہ ہم دنیا میں بھی اس سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا تمام اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔